يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اللہ کا وعدہ ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل اور سختی کا ارادہ اللہ کا نہیں۔ کیوں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر سکو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، روزوں کی گنتی اللہ کی توفیق سے پوری ہونے والی ہے۔ اگر رمضان 29 دنوں کا ہوگا تو آج آخری رمضان ہے۔ لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ ایک روزہ کم ہو گیا، غلط ہے۔ یوں تو 30 کے مقابلے میں دیکھیں گے تو 29 کی گنتی ایک کی کم ہے بہرحال، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک روزہ کم ہو گیا۔ اس سال اگر رمضان 29 ہی کا رہتا ہے تو پھر 29 پر اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے روزے کا اجر و ثواب دے گا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اللہ نے فرمایا اور حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے اس کا روزہ رکھے۔ رمضان اگر 29 کا ہو تو اللہ کی مرضی، 30 کا ہو تو اس کی مشیت و چاہت۔ اس میں اجر و ثواب میں کمی بیشی اور اس قسم کی اٹکل کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال لوگ نادانی کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمانے کا ارادہ وہ اعلان کیا ہے۔ کیوں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم روزوں کی گنتی کو پوری کر سکو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی، کبریائی، اس کی عظمت اور اس کی مہانتا کو بیان کرو۔ کس پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت و توفیق بخشی روزے رکھنے کی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، چھٹی نہیں ہے تمہارے لیے۔ اے روزے دارو، تمہارے لیے چھٹی نہیں ہے۔ چھٹی تو ان کے لیے ہے جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ چھٹی ان کے لیے ہے جو آخرت کو بھول کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ چھٹی ان کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ چھٹی ان کے لیے ہے جو اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آپ نے گنتی پوری کر لی اللہ کی توفیق سے، اور عید الفطر کی نماز کے لیے آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے نکلے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سب کچھ کر لیا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لیکن تمہیں اللہ کا ہر حال میں شکر گزار بندہ بن کر کے رہنا ہے۔ رمضان کے روزے جس مقصد سے اللہ رب العالمین نے فرض کیے، اس مقصد کو اپنے اندر ٹٹولو اور تلاش کرو۔ رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے جو نصیحت اور سیکھ دینے کے لیے فرض کیے، اس نصیحت اور سیکھ سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا وہ تو عید الفطر اور شوال کا چاند نظر آنے کے بعد دیکھنے میں آتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ رہنا ہے۔ اب رمضان کے جب
اگر 29 کا رہا تو کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں آج کے خطبہ جمعہ میں جو رمضان المبارک کا آخری اور 5واں جمعہ ہے، جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے جمعۃ الوداع اور بالکل جاہلوں کی زبان میں بادل جمعہ کا نام دے رکھا ہے، اور جس کو بڑی خاص اہمیت، فضیلت اور مقام دیتے ہیں، یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے اپنے مزعومے اور خیالات ہیں، ورنہ اسلام کے سارے جمعے یکساں اور برابر فضیلت و اہمیت کے حامل ہیں، چاہے وہ رمضان کا ہو اور غیر رمضان کا۔ ایک اور غلطی کا اصلاح کر لینا چاہیے، یوم عرفہ، یوم حج اگر جمعے کے دن پڑ جاتا ہے تو غلطی سے اس کو بھی کہتے ہیں حج اکبر۔ کیوں کہ عرفہ کا دن جمعے کے دن پڑا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ ہر سال کا حج حج اکبر ہے، اور حج اکبر کے مقابلے میں پورے سال کا عمرہ حج اصغر چھوٹا حج ہے۔ تو آج کے جمعے میں جب کہ آپ جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، رمضان المبارک کا 5واں خطبہ، ہمیں کچھ چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک تو ہمیں سب سے زیادہ فکر آج کے دن جو کچھ گھنٹے رمضان کے رہ گئے ہیں، اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو جو ہم نے رمضان میں کی ہیں وہ قبول کی یا نہیں کی۔ جب اس کی فکر ہوگی تو پھر رب سے قبولیت کی دعا اور استغفار کریں گے، اور اپنی کوتاہیوں پر نادم و شرمندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا خوب ورد کیجئے۔ جو گھنٹے بچ گئے ہیں ان گھنٹوں کے اوقات میں جو آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی تھی، بہت بڑی عبادت کر رہے تھے، دنیا کے لیے توحید کا سب سے بڑا مرکز بنا رہے تھے اللہ کے حکم پر، اور فکر کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اپنے گھر کی تعمیر کی اس خدمت اور عبادت کو قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب کائنات کے اس فرمان کو بھی یاد کر لیجئے اور گرہ میں اس کو باندھ لیجئے۔ چند گھنٹے رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قربانیاں، نذر و نیاز، عبادتیں، تلاوت قرآن، دعا و مناجات، نماز، روزے اور جتنی بھی فرض یا نفلی عبادتیں ہیں ان لوگوں کی قبول فرماتا ہے جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، گناہ سے بچ کر کے زندگی گزارتے ہوں۔ رمضان کے بعد اس آیت کے آئینے میں ہم اپنی زندگی کو ذرا دیکھیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ عبادت و بندگی کن کی قبول فرماتا ہے؟ ان لوگوں کی جو اللہ سے ڈر کر پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے خوف کھا کر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کی ان چند گھنٹوں میں یہ سبق بھی آج آپ پڑھ لیجئے، سن لیجئے اور یاد رکھ لیجئے کہ فرض روزوں کے علاوہ ہم نے جو نفلی عبادتیں کی رمضان المبارک میں، خوب کثرت سے نفلی نمازیں پڑھتے رہے، قیام اللیل، نماز تراویح کا اہتمام کیا، لمبے لمبے قیام کی مشقتیں برداشت کی رب کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے، خوب قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کریم کو اپنا سفارشی بنانے کے لیے
ان سارے اعمال اور نیکیوں کا زمانہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، ان خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین نیکی اللہ کی نظر میں، سب سے بہترین نیکی اللہ کی نظر میں وہ نیکی ہے جس کو کرنے والا برابر انجام دیتا ہے اور برابر کرتا ہے، چاہے وہ نیکی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کیا تو اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ رب کائنات پورے سال رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر اتر کر کے اعلان کرتا ہے کہ کون ہے میرا ایسا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے کہ میں اس کا گناہ بخش دوں، کون ہے ایسا بندہ جو مجھ سے اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھ سے میرے سامنے بھکاری بن کر ہاتھ پھیلائے کہ میں اس کی جائز مرادوں اور خواہشوں اور ارمانوں کو پورے کر دوں۔ یہ پورے سال اللہ رب العالمین اعلان کرتا رہتا ہے۔ مسجدوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے رمضان المبارک میں الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ قرآن کے نسخے کم پڑھنے لگتے ہیں، قرآن کم پڑھنے لگتا ہے، قرآن کے پارے کم ہونے لگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، اقرأوا القرآن فإنہ یاتی شفیعا یوم القیامہ، ہمیشہ اور پورے سال حسب توفیق قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو، پڑھتے رہو، اور حسب صلاحیت اس پر غور و فکر اور تدبر کرتے رہو۔ کل یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے یہاں تمہارا سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یقول القرآن ربی منعتہ النوم، یہ سال کی پوری رات کے لیے اعلان ہے، تمام راتوں کے لیے اعلان ہے، صرف رمضان المبارک کی راتوں کے لیے نہیں، کہ قرآن کریم کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے تیرے اس بندے کو رات میں سونے سے روک دیا تھا۔ بڑی خوش نصیبی ہوگی اگر پورے سال کی تمام راتوں میں ہم تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کریں، تاکہ قرآن ہمارے حق میں، ہمارے فیور اور ہمارے سپورٹ میں کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارش کرے۔ اے میرے رب، میں نے تیرے اس بندے کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، نیند کی لذت کو اس نے قربان کر دیا تھا، مجھ کو پڑھتا، میرے اندر تدبر کرتا، میرے اندر غور و خوض کرتا، میرے اندر چھپے ہوئے معنی کی تلاش کرتا۔ فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا ایسے قاری قرآن اور قرآن پڑھنے والے کے بارے میں۔ ان نیکیوں کا تعلق صرف رمضان المبارک سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آگاہ کر دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ سوت اور دھاگے کو کاتا اور کاٹنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ٹکڑے ٹکڑے سوت اور دھاگوں کی بازار میں کوئی قیمت نہیں ملے گی، یہ جانتے ہیں۔ مثال اور ادھارن ہے ان لوگوں کی جو کسی خاص موقع پر ایمان کی گرمی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، ایمان کے ان ہلچل میں آئے اور کچھ دن بڑا جوش دکھایا، بڑی نیکیاں کی، بڑی نمازیں پڑھی اور دوسری نیکیوں میں
بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا غافل ہوئے اور ایسا سوئے کہ فرض تک کا پتہ نہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے۔ ایک عورت اگر اپنے سوت اور دھاگے کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو اس کی ساری محنت اکارت اور ضائع ہو گئی، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت کو ضائع کر لیا۔ ہم بھی اس موقع پر غور کریں کہ ہم نے عبادت کے نام پر رمضان المبارک میں جو مشقتیں برداشت کی ہیں، کہیں ان مشقتوں کے بدلے میں کہیں ہمیں صرف تھکان نہ ملے۔ اللہ اکبر، اللہ پناہ میں رکھے بھائیو، اللہ پناہ میں رکھے۔ فکر کرو مسلمانوں اپنی زندگی بدلنے کی۔ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں، رمضان کے کچھ گھنٹے جو بچ گئے ہیں اور کچھ گھنٹے بچے ہیں، اس میں ایک اور سیکھ اور تعلیم لیجئے آج کے خطبے میں کہ رمضان المبارک میں روزوں کے ساتھ جو ہم نے عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان ساری عبادتوں کو قبول فرما لیا اور ساری نیکیوں کا بدلہ اور اجر و ثواب ہمارے کھاتے میں لکھ بھی دیا۔ لیکن کہیں اگر ایسے گناہ سرزد ہو گئے ہم سے، خاص طور سے رمضان کے بعد، خدا نہ خواستہ ہم سے ایسے گناہ سرزد ہو گئے کہ نیکیاں تو قبول ہو گئی، اجر و ثواب ثابت ہو گئے، لیکن ہم کو نہیں مل رہے ہیں وہ اجر و ثواب، بلکہ دوسروں کو مل رہے ہیں۔ محنت ہم نے کی، کام ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ مزدوری کسی اور کو دے رہا ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کس قسم کے روزے دار ہوں گے؟ یہ کس قسم کی تراویح اور قیام اللیل کرنے والے ہوں گے؟ آج سن لیجئے گا، ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کو ہم بہت دھڑلے سے کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں یہ سبق بار بار پڑھایا جاتا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ بول کر اپنا کام بنانا نہیں چھوڑا، جھوٹ بول بول کر کے اپنا کام چلا رہا، اپنی دکان چلا رہا، اپنا کاروبار چلا رہا ہے، روزے بھی رکھا ہے ماشاءاللہ، تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ روزے کے نام پر کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ یہ بھی سن لیا ہے آپ نے، آگے بھی سنیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے بد زبانی نہیں چھوڑی، گالی گلوچ کرنا اپنی زبان سے نہیں چھوڑا، غیبتیں کرنا اپنی زبان سے نہیں چھوڑا، چغلی کھانا اپنی زبان سے نہیں چھوڑا، دوسروں کو ستانا اپنی زبان سے جاری رکھا اور جھوٹ نہیں چھوڑا، تو روزے کے نام پر اس کو کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈر جاتے ہیں ہم، جھوٹ چھوڑنا چاہیے، غیبت چھوڑنا چاہیے، گالی گلوچ سے بچنا چاہیے۔ 29 یا 30 دن 12-13 گھنٹے جو روزے کے ہیں، یہ صرف 12-13 گھنٹے کی پابندی جو ہے یہ پوری زندگی زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ اللہ کے اب حدیث سنیے، کہیں وہ گناہ ہم کر تو نہیں رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے ہمارے روزے قبول، تراویح قبول، قرآن کی تلاوت قبول، ہم نے زکوٰۃ صدقات جو ادا کیے سب قبول، لیکن ثواب کسی اور کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہمارے سامنے، تم کو نہیں ملے گا۔ جاؤ، بھوک پیاس تم نے برداشت کر لی، تم نے بہت خطرناک گناہ کیا ہے۔ ایسے گناہ سے ہمیں 11 مہینے بچنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، میں عربی متن نہیں پڑھوں گا، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جانتے ہو تم لوگ مفلس، نادار اور غریب کون ہے؟ بہت سارے ایسے سوالات حدیث کی کتابوں میں ملیں گے، صحابہ کہہ دیتے تھے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن اس سوال کا جواب صحابہ نے دے دیا اللہ کے رسول کو۔ کیا جواب دیا؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع
اے اللہ کے رسول ہم لوگ غریب مفلس نادار محتاج اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نقدی اور کیش نہیں ہو اور زندگی گزارنے کے ساز و سامان بھی اس کے گھر میں نہیں ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تم سب کا جواب غلط۔ سنو مفلس اور غریب کون ہے میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے بتایا۔ میری امت کا، اللہ کے نبی نے فرمایا المفلس من امتی کا لفظ ہے، میری امت، سارے مسلمان اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ میری امت میں مفلس وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی اور زکوٰۃ لے کر کے حاضر ہوگا، یعنی اس کے اعمال نامے میں ماشاءاللہ بڑا نمازی لکھا ہوگا، روزے ایک دم رائٹ، رمضان کے بھی اور نفلی روزوں کا بھی اہتمام، زکوٰۃ بھی بالکل رائٹ کے حساب کر کے 2.5% جب تک فرض ہوتا رہا دیتا رہا۔ لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اب گناہ سنیے گا، جن گناہوں سے نیکیوں کا اجر و ثواب دوسروں کو دے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ گالی کس سے دیتے ہیں؟ زبان سے دیتے ہو نا، منہ سے دیتے ہو نا۔ کسی پر آروپ لگایا ہوگا، تہمت لگایا ہوگا، الزام لگایا ہوگا، کسی کی عزت خاک میں ملائی ہوگی، زناکاری کا الزام، چوری کا الزام، بددیانتی کا الزام، خیانت کا الزام اور نہ جانے کیسا کیسا آروپ لگا دیا ہوگا۔ 2 گناہ ہوئے۔ تیسرے نمبر پر کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، ہڑپ کر کے کھایا ہوگا، اور ہو سکتا ہے تو کسی کا خون بھی کیا ہوگا، نہیں تو قد ضرب ھذا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، دھمکایا ہوگا، ڈرایا ہوگا، اپنا روب دکھا رہا ہوگا، اپنی طاقت و قوت کا دھونس جما رہا ہوگا اور مرعوب کیا ہوگا، کسی کو ڈرایا ہوگا، دھمکایا ہوگا۔ یہ 5 گناہ کے نام اللہ کے نبی نے لیے۔ تھوڑا پھر مختصر اس گناہ کو دوہرا لیجئے۔ گالی دی ہوگی، آروپ و تہمت کسی پر لگایا ہوگا، ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون ناحق کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ڈرایا دھمکایا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں، نماز کی نیکیاں، روزے کی نیکیاں اور زکوٰۃ کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ جس کو گالی دی اس کو دے دے گا اللہ رب العالمین، جس پر تہمت لگایا اس کو دے دے گا اللہ تعالیٰ، جس کو مارا پیٹا دھمکایا، جس کا مال کھایا اس کو دے دے گا۔ ابھی معاملہ پورا نہیں ہوا۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، ابھی حساب بے باک ہونے سے پہلے حساب چکنے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں۔ ہر سال رمضان کے روزے بڑی پابندی سے رکھتا تھا، دوسری نیکیاں سب کرتا تھا، لیکن زبان کو آوارہ رکھا، تہمت لگانے میں، بدنام کرنے میں بڑا پیش تھا۔ مل جاتا حرام مال تو لقمہ تر سمجھ کر کے ہڑپ جاتا اور نگل جاتا، ڈگار جاتا۔ مارنا پیٹنا ڈرانا دھمکانا اس کا شیوا تھا۔ ابھی حساب پورا نہیں ہوا۔ جو لوگ مظلوم ہوئے اس کے ہاتھ سے، روزے دار کے ہاتھ سے، نمازی کے ہاتھ سے، زکوٰۃ دینے والے کے ہاتھ سے، اب ان کے مظلوموں کے گناہ لیے جائیں گے اور وہ سارے گناہ اس نمازی، روزے دار اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ فطرحت علیہ، اس پر لاد دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، زندگی بھر جتنے سال رمضان پایا، روزے رکھا، 5 نمازوں کی الحمدللہ پابندی کی، زکوٰۃ ادا کیا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہا ثم طرح فی النار، جا رہا ہے جہنم میں۔ کیوں؟ اس نے روزے اور دوسری عبادتوں سے جو تعلیم دینا مقصد تھا اللہ رب العالمین کا، اس مقصد کو اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، روزے میں سب سے زیادہ پابندی جس چیز پر لگائی گئی ہے وہ یہ ہماری اور آپ کی ایک بوٹی کی یہ زبان ہے۔ اس زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر ہم نے اس زبان کو آوارہ چھوڑ دیا 11 مہینے میں،
گالی گلوچ سے لت پت رکھا، بدزبانی کرتے رہے، گانے گاتے رہے، بے حیائی کے بول بولتے رہے اور دوسروں کی چغلیاں کھاتے رہے، دوسروں کی غیبتیں کرتے رہے، تو ڈرو مسلمانوں، صرف روزوں سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے نجات نہیں ہو جائے گی، بلکہ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام نے جو جتنی بھی عبادتیں فرض کی ہیں ان ساری عبادتوں کا ایک بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ عبادت گزار کے اخلاق اچھے ہوں، اس کی زبان اچھی ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے طور طریقے اچھے ہوں، دوسروں کے ساتھ اس کا ویوہار اچھا ہو، اس کا سلوک اچھا ہو۔ اللہ کے نبی اسی لیے تو دعا کرتے تھے، اللہم اہدنی الی احسن الاخلاق، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما اچھے اخلاق کی طرف۔ رمضان المبارک اب اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ صدقۃ الفطر، عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر کے فری ہونا چاہیے۔ عید کی نماز سے پہلے جب ادا کریں گے تو وہ فطرہ ہوگا، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے تو وہ فطرہ نہیں ہوگا بلکہ عام صدقہ ہوگا، اس کو سب لوگ جانتے ہیں، اور وہاں تک لیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آخری سیما اور حد ہے۔ امام بخاری نے عبداللہ ابن عمر اور دوسرے صحابہ کا عمل نقل کیا ہے کہ بہت سے صحابہ عید سے 2-3 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور صدقۃ الفطر فرض کرنے کا مقصد ہم سے روزے میں جو کوتاہیاں ہوئی ان کوتاہیوں سے ہم کو اور ہمارے روزوں کو پاک کرنا ہے، اور غریب اور مسکین کو عید کے دن کھانا اور خوراک فراہم کرنا اور انتظام کرنا ہے۔ عید کے دن آپ خوشیاں منائیے لیکن جائز طریقے سے۔ اسلام نے 2 خوشیاں دی ہیں اور دونوں خوشیوں کو منانے کا طریقہ بھی اسلام نے بتا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ لباس پہنتے تھے عید کے دن، سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے، اور عید الفطر میں آپ تاک کھجوریں کھا کر کے عیدگاہ جاتے، عمدہ خوشبو لگاتے اور تکبیرات پڑھتے ہوئے تاکہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی مدینے کی گلی گلی اور کوچوں کوچوں میں بیان ہو۔ تکبیرات کا یہی مقصد ہے، اور آپ نے حکم دیا باقاعدہ کہ اپنے ساتھ گھر کی عورتوں کو لے جاؤ، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں جو نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، ناپاکی کے ایام میں ہیں، وہ مسلمانوں کی عام عیدگاہ سے دور رہیں گی لیکن دعا میں شریک ہوں گی۔ ان غریب خواتین کو بھی جانے کا حکم ہوا جن کے پاس پردے کے لیے چادر نہیں، اگر دوسری بہن کے پاس کوئی دوسری چادر ہے تو وہ اپنی چادر دے دے یا اپنی چادر میں لپیٹ کر کے لے جائے، لیکن جائیں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی، مقصد تاکہ مسلمانوں کے بول بالا اور ان کی تعداد کا پتہ چلے لوگوں، یہ مقصد ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، عید میں ہم تھوڑا سا خوشی منانے میں حد اور سیما کو پار کرنے لگتے ہیں، اور بسا اوقات ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ماحول خراب ہونے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پھنسا دیتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہم نے قرآن کی جو تلاوت کی ہے اس کو قبول فرمائے، قیام اللیل نماز تراویح کو قبول فرمائے، مالی عبادت صدقہ و زکوٰۃ کی شکل میں جو کیا ہے اس کو قبول فرمائے، اور یا رب العالمین رمضان کی جتنی عبادتوں کا جو مقصد ہے بخوبی تو جانتا ہے، وہ سارے مقاصد ہمارے اندر پیدا کر دے۔ یا رب العالمین ہمارے اخلاق کو تو سنوار دے۔ یا الہ العالمین ہمیں صدق مقال، سچ بولنے کی
توفیق دے اور جھوٹ سے بچا، ہمیں حلال روزی وسعت و فراوانی کے ساتھ عطا فرما اور روزی کی تنگی سے بچا۔ یا رب العالمین بیماروں کو تو شفا دے، یقیناً تو ہی شفا دینے والا ہے۔ پریشان حال اور مصیبت زدہ لوگوں کی پریشانی اور مصیبت کو تو دور فرما دے، یقیناً تو ہی مشکل کشا اور پریشانیوں کا دور فرمانے والا ہے۔ یا رب العالمین سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا رب العالمین پوری دنیا میں اور بالخصوص اس ملک میں امن و شانتی کا دورہ کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا ربنا انک انت التواب الرحیم۔